دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن سلسلے کی ابتدا میں ایک روحانی علاج وہ آپ کو بیان کرتے ہیں، اور آج جو سلسلے کی ابتدا میں روحانی علاج بیان کیا جائے گا وہ خاص گرمی دانوں سے حفاظت کا روحانی علاج ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا، پھوڑے پھنسی نکل جاتے ہیں یا دانے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے گھبرائیں نہیں۔ اس کو آپ سماعت بھی فرما لیجئے، میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنسورہ، یہ مدنی پنسورہ نامی کتاب جو ہے یہ آپ خرید بھی لیجئے اور اس کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر بھر کے لیے بہت مفید ہوگی۔ اس کے صفحہ نمبر 252 مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 252 پر موجود یہ روحانی علاج، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، یہ جو کوئی پھوڑے پھنسی پر 3 بار پڑھ کر پھونک مارے نا، 3 بار پڑھے اور اپنے اوپر پھونک مار لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی، پھوڑے پھنسی ختم ہو جائیں گے۔ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، مدنی چینل کے ناظرین، یا رقیبو یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، تو یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بالفضل نہیں پڑھ سکتے، جیسے چھوٹے بچے ہیں 2 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے، اب یہ بالفضل بچے نہیں پڑھ سکتے، تو کیا والدین یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیں؟ جی والدین پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، جو بڑے ہوں گے وہ پڑھ کر دم کر دیں، بس اس میں یہ خیال رکھیں کہ مخارج کی درستگی ہونا جو ہے وہ مخارج کی درستی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر تعویذات بھی الحمدللہ تعویذات عطاری کے بستے پر رابطہ کریں گے تو پینے کا ایک تعویذ دیا جاتا ہے، وہ بھی حاصل فرما لیں، اور پہننے کے لیے بھی اس سلسلے میں تعویذات دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا گرمی دانوں سے حفاظت کا روحانی علاج۔ اگر دانے نکل آئیں تو گھبرائیں نہیں، یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اسی طرح یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل گرمی سے حفاظت کے بہترین اور بہت ہی شاندار مدنی پھولوں سے بھرپور، مدنی پھولوں سے مزین رسالہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے، گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول۔ یہ آپ پڑھیں
اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں ایسے شاندار مدنی پھول آپ کو ملیں گے، مزہ آ جائے گا۔ اور الحمدللہ عز و جل اس میں اور بہت ساری علم دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً آپ طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل مزہ آ جائے گا، اور بہت ساری معلومات کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ اور گرمی سے حفاظت کا جو روحانی علاج آپ کو بیان کیا گیا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ اسی طرح بچوں کو اگر نکل آئیں تو آپ یہی وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے بھی گرمی دانوں سے اور پھوڑے پھنسی وغیرہ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں، یہ روحانی علاج موجود ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد الطاف، میری والدہ کا نجینا بھی تھی۔ سر میں کاروبار سے فارغ بیٹھا ہوں، بیمار ہوں، دوائی تو کرتا ہوں، اٹھنے بیٹھنے سے میں قاصر ہوں، چلنے پھرنے کا کاروبار بھی بند ہے، تو روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے کاروباری معاملات اور آپ کی بیماری کے معاملات دور فرمائے۔ الطاف بھائی آئیے اس کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے الطاف بھائی جی بتا رہے ہیں کہ بیماری کے بھی معاملات ہیں، چلنے پھرنے سے بھی بتانے قاصر ہیں، اور کاروبار بھی ان کا بیچاروں کا بند پڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ان کا کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے اور بیماری کے معاملات بھی ان کے بہتری کی طرف آ جائیں۔ اللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور ان کا کاروبار میں جو رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں مسائل ہو رہے ہیں، آپ اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے اور چلنے پھرنے میں مسئلے ہو رہے ہیں اور کاروبار بھی رکا ہوا ہے آپ کا، تو اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مدنی پنصورہ میں ہی یہ روحانی علاج موجود ہے۔ اپنے اوپر روزانہ 1000 مرتبہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا حیو، عرصہ ہو گیا ان کو نا اس بیماری میں مبتلا، تو یہ یا حیو والا ورد کریں 1000 مرتبہ، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی جو بیماری ہے وہ ختم ہوگی، اور اللہ عز و جل چاہے گا تو اس اسم کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ اور کاروبار کا جو انہوں نے مسئلہ بتایا کہ کاروبار بھی ان کا بند ہے نا، کاروبار چلنا شروع ہو جائے، غیب سے اسباب بن جائیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی دعا؟ اس کے لیے یہ کہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا حکیمو، یا حکیمو ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کی حاجت روائی بھی ہوگی، اور ان کی کاروبار میں جو رکاوٹیں وہ دور ہوں گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ بہت فائدہ ہوگا الطاف بھائی، یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہی مسئلہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ساتھ ہے کہ آپ کا کاروبار نہیں چلتا، یا آپ کے ساتھ بھی بیماری کے معاملات ہیں، تو ہر نماز کے بعد کاروبار میں برکت کے لیے، بہتری کے لیے، کاروبار چلنا شروع ہو جائے، تو ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ یا حکیمو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام، یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ بڑھتے ہیں اگلی کال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ محمد شعیب والا کا میں سنا دیتی، مسئلہ میرے ہی ہے، کرانے کی دکان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ شعیب بھائی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام برکت دی تھی، مسئلہ کاروبار نہیں ہے، اب نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، نئے ٹائر خرید کے لوگوں کو سیل کروں گا۔ چلیں اس حوالے سے بھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہمارے شعیب بھائی جو آپ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا استخارے کے حوالے سے، استخارہ کرتے ہیں روحانی علاج۔ ان کے کریانے کی دکانیں بتا رہے ہیں کہ کاروبار بھی ان کا نہیں چل رہا، اسی طرح ملتا جلتا ان کا مسئلہ ہے، تو کاروبار میں برکت کے حوالے سے کوئی وظیفہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ میں عرض کرتا ہوں ان کو چاہیے کہ کاروبار کے حوالے سے ایک تو یہ کہ تنگ دستی یا کاروبار میں بے برکتی ہو کیوں رہی ہے اس کے اوپر بھی توجہ کریں، اور اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ یہ آپ خرید فرما لیں۔ اس رسالے میں بے شمار ایسے اسباب تحریر فرمائے ہیں میرے شیخ طریقہ امیر سنت نے، جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ تنگ دستی ہو کیوں رہی ہے، کاروبار میں رکاوٹ کیوں ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی۔ تو اسی
چڑیا اور اندھا سانپ نامی رسالے میں صفحہ نمبر 27 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. اس کے اوپر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کا کاروبار بھی خوب چلے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی. فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو. وہ تسبیح کیا ہے؟ سماعت فرما لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت کے بعد ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اس کثرت سے دنیا آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجیے. اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے کیجیے. تو آپ اس تسبیح کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور کاروبار بھی ان کا برکت سے چمکے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور غیبی طور پر انشاءاللہ عز و جل اسباب بن جائیں گے روزگار کے. اس میں تھوڑا یہ عرض کرتا چلوں کہ نماز فجر سے پہلے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. نماز فجر سے پہلے پڑھ لیں. اگر نماز فجر سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں. نماز فجر کے بعد نہ پڑھ سکے تو خیر، لیکن یہ وظیفہ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا یہ وظیفہ بہت زیادہ ضروری ہے. 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. اور اس تسبیح کو مدنی چینل کے ناظرین تسبیح ملائکہ بھی کہتے ہیں اور اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. تو ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، اولاً ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ فرائض کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ یہ وظائف، یہ دعائیں، یہ تسبیحات ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بڑی برکتیں ہوں گی. شعیب بھائی، آپ کو بتایا گیا تھا یہ روحانی علاج کاروبار میں برکت کے حوالے سے، رزق میں برکت کے حوالے سے، اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تھا. اچھا شعیب بھائی، آپ کا استخارہ بھی کیا گیا. استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. نظر بد کے معاملات ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے. روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ میرا کاروبار کچھ آزمائشوں میں تھا، پھر بند ہو گیا. اب میں نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، گاڑی کے ٹائر یہ سیل کروں گا نا. تو دیکھیں اس میں آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. بالکل آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں، آپ کے جائز کاموں میں آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائیں، آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائیں. لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ مدنی پھول ذہن میں رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید بڑھتے ہیں، آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. حضور مجھے استخارہ کروانا ہے. میری خالہ کا بیٹے ہیں، ان کا نام ہے محمد رفیق، والدہ کا نام ہے مہراج بانو. 2-3 مہینے نوکری ملتی ہے، اس کے بعد جو سیٹ ہوتا ہے وہ نوکری پر سے نکال دیتا ہے، تو نوکری کا جدول نہیں ہو رہا ہے. ان کا استخارہ فرما دے، کیا مسئلہ ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. آمین. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میں عمر فاروق بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے مما کے لیے استخارہ کرانا تھا. تو تقریباً 3 سال سے کافی بیمار رہ رہی ہیں. میری مما کا نام نرگس اور میری نانی کا نام نذیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور چلا دیجیے. میرا نام عتیق رحمت ہے اور پوچھنا تھا، استخارہ کرانا تھا، کیا پرابلم ہے؟ میرا کوئی کاروبار کا مسئلہ نہیں صحیح حل ہوگا. کوئی نظر باندھ ہوئی ہے یا کیا نظر باندھ لگی ہے، اس کا علاج کرانا ہے یا کچھ بھی ہے اس کو ختم کرانے کا ہے.
اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ عتیق الرحمن آپ نے نام بتایا، اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کا بھی، دیگر جن اسلامی بھائیوں نے کالز کے استخارے کے حوالے سے وقت ہوا استخاروں کا، اس دوران انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، کال آئی تھی، بتا رہے ہیں کہ بیماری کے معاملات ہیں، بیماری بڑھ رہی ہے، ختم نہیں ہو پا رہی، عرصہ دراز سے بیمار ہیں، 2 سال 4 سال، اور ایک تعداد ہے کہ جو کافی عرصے سے بیماری کے معاملات میں مبتلا ہے۔ تو ان کے لیے بھی جنہوں نے کالز کی اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، تو ان سب کے لیے ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ دائمی مریض جو ہیں، عرصے سے جو بیمار ہیں، جی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمارے وہ تمام ناظرین جنہوں نے ابھی کالز بھی کی اور عرصے سے بیمار ہیں، اللہ عز و جل انہیں ان بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہر قسم کے امراض سے ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 9 پر موجود یہ روحانی علاج، اس کو آپ سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو اس کے اوپر عمل کیجئے، بلکہ کوشش کیجئے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا مرض جو ہے اس ورد کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے دور ہوگا۔ سماعت فرما لیجئے، صفحہ نمبر 9 مدنی پنصورہ، مرض سے شفا کا وظیفہ۔ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور قلب سے پڑھ کر، ہے نا، قلب کی گہرائی، دل کی گہرائی سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، یہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں میں اس ورد کو جاری رکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے کوئی بھی دائمی مرض ہوگا وہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ تعویذات عطاری کے بستے سے رابطہ کر کے آپ کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے، کاٹ کا عمل کروائیے اور تعویذات حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور مرض جو ہے وہ دور ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے روحانی علاج سماعت فرمایا۔ آئیے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے خالہ کا بیٹا ہے، نوکری نہیں مل پا رہی، کچھ جگہ پہ کام کرتے ہیں پھر چھوٹ جاتی ہے، تو حصول روزگار کے لیے روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کے معاملات ہیں اور انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے خالہ کے بیٹوں کو چاہیے، اب چونکہ ان کا مسئلہ ہے تو انہیں خود اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہوگا، اس وظیفے پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا لطیف 182 بار، اور اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا روزگار کے لیے حلال روزگار ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل نوکری کے ملازمت کے اسباب بن جائیں گے اور بہتر جگہ پر الحمدللہ عز و جل روزگار کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے عمر فاروق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 3 سال ہو چکے ہیں اور والدہ کافی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے اور استخارہ بھی کیا گیا آپ کی والدہ کا، ان کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے معاملات ہیں۔ اچھا، وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے، آپ 115 مرتبہ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے عتیق الرحمن بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروباری مسائل چل رہے ہیں اور رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ اور آپ کے کاروبار پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے نظر بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات، کبھی دوسروں کی نظر لگ جاتی ہے یا کبھی بعض اوقات ہماری خود کی اپنی نظر لگ جاتی ہے۔ نظر یہ حق ہے، اور نظر کے بارے میں تو یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ نظر انسان کو
قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے۔ تو نظر تو لگتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بری نظر سے حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو نظر بد سے حفاظت کی جو دعائیں احادیث پاک میں بیان کی گئی ہیں وہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک بہترین نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، پارہ 29 سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ تو یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل بری نظر سے حفاظت رہے گی۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں کاروباری حوالے سے آپ نے جو مسئلہ بیان کیا، اس حوالے سے بھی وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا وہابو بعد نماز فجر 300 بار آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے والد صاحب کے ساتھ، بھائی کے ساتھ اگر روزگار کی پریشانی ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، برکت نہیں ہے، دکان ہے تو وہ صحیح نہیں چلتی، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے، رزق میں برکت رہے گی۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ بھی نکالتے ہیں، اللہ عز و جل کے راہ میں ہم دیں، کچھ نہ حسب توفیق جو ہماری حیثیت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہزاروں روپے، سینکڑوں روپے دیں، اگر اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، قبول ہو گیا تو کامیابی ہے۔ صحیح۔ تو صدقہ بھی نکالتے رہیں، خیرات بھی کرتے رہیں، اپنا صدقات نافلہ بھی دیں، صدقات واجبہ، زکوٰۃ فرض ہے تو مکمل زکوٰۃ نکالیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں رزق میں برکت رہے گی۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، دوبارہ عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرے بچوں کی امی کا نام شناز بیگم ہے اور ان کی امی کے نام ہے فضیلت بی بی۔ اس کے منہ کا درد مغرب سے شروع ہو جاتے اور رات کو رہتے صبح ختم ہو جاتے ہیں۔ استخارہ کرانا ہے کس وجہ سے؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد شریف اتاری، روحانی علاج میں میرا سوال ہے، میری بہن ہے، نام اس کا یاسمین ہے اور امی کا نام ہے امیر جہاں۔ میری بہن کو دوائیں اثر نہیں کرتی ہیں، لیٹ جاتی ہے اٹھائی جاتا ہے، اٹھتی ہے تو بیڈ لیٹائی جاتا ہے، اس سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، دوائیں اثر نہیں کرتی ہیں اس پہ۔ اس بارے میں ہمیں روحانی علاج بتا دیجیے اور استخارہ کر بتا دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ذائقہ خیر دے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے۔ استخارہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کمزوری سے حفاظت کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد زبیر اتاری، باب المدینہ، کراچی خان۔ جی زبیر بھائی، جی جی جنید بھائی سے یہ مسئلہ حل معلوم کرنا تھا کہ کچھ مہینے پہلے گھر سے زیورات سونا وغیرہ سب چوری ہو گیا، غائب ہو گیا بالکل۔ 2 قسط میں ہوا، پہلے زیادہ ہو گیا، کچھ باقی بچ گیا، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ہو گیا، غائب ہو گیا۔ میں جو سامان واپس آ جائے، کچھ وظائف وغیرہ مل جائے تو بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں، خیر فرمائیں، اور جو مال آپ کا چوری ہوا ہے اللہ کرے ایسے اسباب بن جائیں کہ آپ کو مل جائیں، یا اس کا نعم البدل آپ کو نصیب ہو جائے۔ آپ صبر کیجئے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کیا معلوم کہ یہ چلا جانا ہی آپ کے حق میں بہتر ہو اور آپ کسی بڑی مصیبت سے محفوظ ہو گئے ہوں، اللہ نہ کرے اگر جان چلی جاتی یا اس سے کوئی بڑا نقصان ہو جاتا، کیا کر لیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ۔ ایک میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں، بہت پیاری حدیث پاک ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس نے بھی یہ تحریر کی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی، حدیث پاک میں عرض کر دوں آپ کو کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی، پھر اس نے اسے چھپایا
اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. کتنی پیاری حدیث پاک ہے نا. تو اب دیکھیں جہاں حاجت نہیں ہے نا بیان کرنے کی وہاں نہ بتائیں، صبر کریں، اپنی مصیبت کو چھپائیں. ہم جہاں حاجت ہے، اب جیسے اب وظیفہ معلوم کرنا ہے، روحانی علاج معلوم کرنا ہے، یہاں تو حاجت ہے، یہاں ہم اپنا مسئلہ بتائیں گے تو پھر ہمیں وظیفہ ملے گا، روحانی علاج معلوم ہو جائے گا. اب طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنا مرض بتائیں گے تو ہی ہمیں اس کا علاج ملے گا. تو یہاں حاجت ہے بیان کرنے کی، تو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو خواہ خواہ دوسروں کے آگے بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین عرض کرتا چلوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شکوہ شکایت میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو جائیں، ناشکری میں پڑ جائیں. تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. تو بہرحال زبیر بھائی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور استخارہ بھی کرتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا، اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا. اگلی قول چلا دیجئے. کامران یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام کلثوم بی بی ہے. میں نے استخارہ کروانا ہے. مجھے نیند نہیں آتی، سر میں ایسے جھٹکے لگتے ہیں جیسے بجلی کے جھٹکے سے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں. اور جو آپ نے کیفیت بتائی نا، تو اب یہ نیند نہیں آتی یا سر میں درد ہوتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، تو اس حوالے سے اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے. اگر روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. استخارہ بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. اگلی قول چلا دیجئے. محمد حنیف ہے، میری والدہ کا نام عتیقہ بیگم ہے. میں اپنے گھر کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. گھر میں بچے ڈر جاتے ہیں، اس وجہ سے استخارہ کرانا چاہتا ہوں. گھر میں بچے ڈر جاتے ہیں. چلیں انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے گھر کا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. مزید بھی انشاءاللہ عز و جل قولز ہیں مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں شامل کریں گے، لیکن پہلے روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولز ہیں، استخاروں کے بھی حوالے سے بھی قولز ہیں. تو روحانی علاج کے حوالے سے قولز آئی تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی. وہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو گھر والے ہیں تو ان کے منہ میں تکلیف رہتی ہے. اچھا، یہ جو وقت ہوتا ہے تکلیف کا مغرب کے بعد سے منہ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ فجر تک یہ کیفیت رہتی ہے. صحیح. اچھا، پھر فجر کے بعد یہ طبیعت بہتری کی طرف ہو جاتی ہے، یعنی وہ درد وغیرہ جو ہے جسم کا یہ صحیح ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ اس مخصوص وقت میں ان کے ساتھ یہ بیماری ہے، تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، درد ہونا شروع ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اس طرح کے مریض بھی آتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ کیفیت رہتی ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ جسم پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ جو مخصوص وقت میں مخصوص جو طبیعت خراب ہوتی ہے وہ طبیعت بہتری کی طرف آ جائے. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کی گھر والوں کو جو ہے شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ جب اس قسم کی طبیعت ہو کہ درد ہونا شروع ہو گیا اور جسم میں درد ہو رہا ہے اور منہ کے اندر درد ہونا شروع ہو گیا ہے، اس وقت اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یہ 9 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے اور وہاں سے آپ اس مرض کے حوالے سے تعویذات حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس مرض کے لیے ہی تعویذات اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی جو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر موجود ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل تعویذات آپ کو دیں گے اور آپ وہاں پہ اپنا ان کا نام بھی لکھوائیں اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے. اور ایک آپ کی سے مفید مشورہ یہ ہے آپ کی بارگاہ میں کہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں جا کے اپنے مریضوں کے لیے جو ہے دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل ایسی بے شمار بہاریں آپ نے مدنی چینل کے ذریعے ہی سنی ہوں گی اور دعوت اسلامی والوں کے ذریعے بھی سنی ہوں گی کہ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا اور وہاں جا کر اپنے مریض کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے یا اپنی کسی پریشانی کے لیے دعا کی تو الحمدللہ عز و جل وہ دعا قبول ہوئی اور ہماری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، ہمارا مریض بھی وہ صحیح ہو گیا. تو آپ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی. میرے شیخ طریقت امیر سنت فرماتے ہیں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلے
والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سفر کر کے وہاں جا کے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ اور اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، علم دین حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو آپ کو علم دین سیکھنے کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی، علم دین بھی حاصل ہوگا۔ ایسے بے شمار علوم ہیں، فرائض علوم ہیں جو وہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کا علم ہے، وضو کا علم ہے، غسل کا علم ہے، ایسے بے شمار علوم ہیں جو آپ کو وہاں پر سیکھنے کو ملیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور دعا بھی کریں، ساتھ ہی ساتھ یہ جو روحانی علاج آپ سے عرض کیا، یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کے اپنے مریض کے اوپر دم کیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے شریف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور دوائی وغیرہ بھی اثر نہیں کر پا رہی، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک روحانی علاج بیان کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیجئے اور پانی پہ دم کر کے بھی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی اور بیماری کے جو معاملات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ 60 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، 40 دن کا کورس ہوتا ہے۔ آپ یہ 40 دن تک بہن کو یہ پلیٹیں پلائیے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے زبیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ کچھ ماہ پہلے گھر سے زیورات وغیرہ چوری ہوئے، پھر اس کے بعد تھوڑا بہت جو سامان بچا تھا وہ بھی چوری ہو گیا اور اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو دیکھیں زبیر بھائی، شروع میں بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ صبر کیجئے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کیا پوشیدہ ہے آپ اور ہم نہیں جانتے۔ باقی استخارہ آپ کا کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ جنات بھی چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، شریر جنات جو ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شریر جنات کے شر سے آپ کو ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج ہے کہ آپ کا گمشدہ سامان اور جو زیورات آپ کے چوری ہوئے ہیں اور جو نقدی رقم آپ کی گئی ہے تو وہ مل جائے۔ اس حوالے سے ایک بہترین روحانی علاج ہے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے مینڈک سوار بچوں میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہ وظیفہ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ کلیم ہے، کاف لام یا میم۔ اچھا، ایک ہے کریم، ایک ہے کلیم، تو یہاں کریم نہیں ہے، کلیم ہے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، جیسے کلیم اللہ تو کلیم پڑھنا، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں با وضو بے وضو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گمشدہ سونا، سامان، جو بھی نقدی رقم ہے یا اللہ نہ کرے کوئی بھی گھر کی چیزیں اگر چوری ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے آپ کی چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ اور یہ اتنا برکتوں والا عمل ہے، اس کی ایک مدنی بہار سبحان اللہ بھی ہے۔ تو الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آتی رہتی ہیں اس طرح کی مدنی بہاریں۔ ایک اسلامی بھائی تھے، جی جی، تو وہ ان کی نماز پڑھنے کے لیے سیل کرتے تھے، سامان وغیرہ نا بیچتے تھے۔ تو نماز کا وقت ہوا، وہ گاڑی پر اپنے دیگر ڈاکومنٹس فائل گاڑی پہ رکھ دی اور جو ان کا قیمتی سامان تھا وہ بھی گاڑی پر رکھا ہوا تھا۔ وقت ہوا تھا نماز کا، نماز پڑھنے وہ مسجد میں چلے گئے۔ صحیح صحیح۔ اور نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو دیکھا گاڑی نہیں ہے، بائک ان کی وہ بھی چوری ہو گئی مدنی چینل کے ناظرین، اور دیگر جو ان کے ڈاکومنٹس تھے، قیمتی ڈاکومنٹس تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔
اب کافی وہ پریشان ہوئے، بڑی پریشانی تو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ تو بہرحال انہوں نے الحمدللہ عز و جل شجر شریف کے اوراد و وظائف پڑھنا شروع کیے، اور یہی وظیفہ جو ابھی آپ کو بتایا زبیر بھائی، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ صحیح اور دیگر جو ظاہری لوازمات تھے، جو تقاضے تھے، وہ بھی انہوں نے پورے کیے، معلومات کی چھان بین کی، مختلف جگہوں پہ رابطہ بھی کیا انہوں نے۔ تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، پورا دن گزرا، پڑھتے رہے، پوری رات گزری۔ دوسرے دن الحمدللہ عز و جل ان کے تمام ڈاکومنٹس جو فائل تھی ان کی وہ بھی مل گئی، اور دوسرے دن ان کی بائک بھی بالکل عافیت و سلامتی کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بات ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اعتقاد کی۔ اعتقاد دیکھیں اگر مضبوط ہے، یقین کامل ہے، تو الحمدللہ عز و جل فائدہ ہوگا ہی ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ تو یہاں زبیر بھائی آپ کو بھی اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی پیسے آپ کے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، گھر کے قیمتی سامان چوری ہو گئے، یا زیورات چوری ہو گئے، نقدی رقم چلی گئی، یا جائیداد یہ پراپرٹی یا کسی نے قبضہ کر لیا، تو مکمل اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں، اور اپنا یہ اعتقاد رکھیں کہ میں اس روحانی علاج پر عمل کر رہا ہوں، اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ رہا ہوں، مجھے فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ آپ کو ملتا ہی رہے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کو پڑھتے رہیں گے تو اس کا تو ثواب کتنا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ الحمدللہ عز و جل، تو اس کی اپنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو امید ہے زبیر بھائی آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اب اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا کامران بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی، سر میں جھٹکے سے لگتے ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی روحانی طور پہ کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا نہیں ہے ایسا سلسلہ۔ آپ اپنے طبیب سے بھی مشورہ کر لیجئے۔ نیند نہ آنے کا روحانی علاج، اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آپ پڑھیں جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو اس وقت یہ پڑھیں۔ اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹیں اور کوئی بھی وظیفہ پڑھیں یا کسی روحانی علاج پر عمل کریں، کوئی دعا پڑھیں، تو اپنے پاؤں سمیٹ لینا چاہیے، ادب کا تقاضا یہی ہے، پاؤں سمیٹے یہ وظیفہ یہ روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے حنیف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر کا استخارہ کیجئے کہ گھر میں بچے ڈر جاتے ہیں، تو دیکھیں استخارہ کیا گیا آپ کے گھر کا بھی اور آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، ایسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی جنات وغیرہ کی یا اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بہتری کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا جو بچے ڈرتے ہیں، یہ بعض اوقات بچوں کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کسی چیز کو اپنے ذہن پر حاوی کر لیتے ہیں یا بٹھا لیتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ بچے اس مقام پر جانے سے ڈرتے ہیں، تو اس طرح کی بھی کیفیات ہوتی ہیں نا، معاملات ہو جاتے ہیں، تو بہرحال ایسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وظیفہ اس حوالے سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ جو بچے جیسے ڈرتے ہوں یا جن کو ڈر لگتا ہو، بچے ہوں یا بڑے ہوں، جن کو بھی ڈر لگتا ہو، تو وہ روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 16 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے بہادر رہیں گے۔ تو اب آپ نے بچوں کا کہا حنیف بھائی، آپ یہ وظیفہ 16 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور دوسرا آپ کو میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے بچوں کے ڈر خوف سے حفاظت کے لیے آپ بچوں کے گلے میں تعویذات بھی یہ ڈال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے آپ کے ڈر خوف سے محفوظ رہیں گے اور ہر طرح سے انشاءاللہ عز و جل بہادر رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ حضور میں مہروز بن شاہدہ عرض کر رہا ہوں، عرض یہ ہے کہ مجھے کافی عرصے سے کھانسی ہے، دوائیاں وغیرہ لی ہیں لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کچھ دن کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اور ٹھسکے جیسے لگتے ہیں، تو اس کے لیے اگر کوئی تعویذ وغیرہ ہے، کوئی اس کا علاج روحانی موجود ہے تو براہ کرم ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ مہروز بھائی آپ احتیاط بھی کیجئے، بعض اوقات جو کھانسی کے اسباب ہوتے ہیں، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، بعض اوقات ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں نا، تو اس سے بھی اجتناب کیجئے،
اور وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ نزلہ ہو، کھانسی ہو، گلا خراب ہو، گلے میں سوزش وغیرہ ہو، یا سوجن آ چکی ہو، یا کھانسی کا معاملہ ہو، تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج ہے، آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر 3 دن تک دم کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کھانسی بھی صحیح ہو جائے گی، اور گلے کے جو بھی امراض ہیں، گلے میں سوزش ہے، سوجن ہے، یا گلے میں درد رہتا ہے، یا کھانسی کا معاملہ ہے، یہ سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور پانی کوشش کیجئے کہ سادہ ہو، فریزر کا ٹھنڈا پانی یا برف ڈال کر اس میں ٹھنڈا پانی پینا، یہ تو ویسے ہی طبیعت کے حوالے سے نقصان دہ ہے نا۔ تو اب گرمیاں ہیں، بعض اوقات نفس کے لیے اب ٹھنڈا پانی بھی چاہیے، تو یہ بعض اوقات گلا خراب کر دیتا ہے، گلے میں درد شروع کر دیتا ہے، تو احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ تعویذات اتاری کے بستے پہ ملتا ہے تعویذ؟ اس حوالے سے ماشاءاللہ اس کا ایک مخصوص تعویذ ہے مہروز بھائی، تعویذات اتاریہ کے بستے پر ایک تعویذ دیا جاتا ہے جسے مدنی پٹی کہتے ہیں، تو آپ وہ استعمال کریں، وہ گلے کے امراض کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جن کی آواز خراب ہو جاتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے، تو وہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے آپ خاص تعویذ دیا جاتا ہے، وہ حاصل کریں اور استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کی آواز خراب ہے، آواز درست ہو جائے گی، کھانسی آپ کو ہے، آپ کی کھانسی دور ہو جائے گی، آپ کے گلے میں درد ہے، اس تعویذ کی برکت سے آپ کے گلے کا درد دور ہو جائے گا، گلے میں سوجن ہے اور سانس کا پرابلم ہے، تو وہ الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف آ جائے گا انشاءاللہ۔ باقی ایک بات یاد رکھیے گا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ ذاکر حسین اتاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں، حضور میرے سر میں اکثر درد رہتا تھا، تو آپ نے مجھے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا 3 دن کرنے کا، میں نے وہ 3 دن وظیفہ کیا، اللہ کی رحمت سے میرے سر میں درد کا مجھے آرام آ گیا۔ کیا حضور اب وہ وظیفہ میں مزید پڑھوں یا بند کر دوں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ماشاءاللہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اسباب ہیں۔ اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ایک مدنی بہار ہمارے اسلامی بھائی کی آپ نے سنی، الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے کہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی تعویذات اتاریہ کی برکت سے، تعویذات کی برکت سے دنیا الحمدللہ عز و جل فیض پا رہی ہے، شفا حاصل کر رہی ہے۔ آپ نے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں ایک مدنی بہار دیکھی ہوگی، ہند کے ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار تھی، انہیں کینسر ہو چکا تھا، الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ انہوں نے استعمال کی، پورا انہوں نے واقعہ بتایا تھا، تعویذات اتاریہ استعمال کیے تو الحمدللہ عز و جل ان کا یہ کینسر کا مرض جاتا رہا۔ اسی طرح اور بہت ساری مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستوں پر موصول ہوتی رہتی ہیں، اور اسی طرح تحریری طور پر الحمدللہ عز و جل موصول ہوتی ہیں۔ ایک تعداد ہے کہ جن کو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، جن کو فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا اس کے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں نا۔ بعض اوقات جو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ وظیفہ صحیح طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اعتقاد کی بھی کمی ہو جاتی ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، مجھے شفا نہیں مل پا رہی، مجھے فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ یا اب سب سے جو بڑا وظیفہ ہے فرائض کی پابندی، مدنی چینل کے ناظرین فرائض کی بھی پابندی ہونا چاہیے، 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ذاکر حسین بھائی آپ نے جو ماشاءاللہ بتایا کہ فائدہ ہوا، اب چاہیں تو موقوف کر دیں اور درود پاک کی اب کثرت شروع کر دیں، کوشش کریں درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، تمام دنیاوی جائز حاجات اور ہماری جائز مقاصد انشاءاللہ عز و جل پورے ہوں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اب دعائیں کریں، الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور مدنی قافلے کی بھی اپنی برکتیں، الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تعداد ہے کہ جن کو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں جا کر فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کی مسئلہ حل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ایک اسلامی بھائی تھے، بے اولاد تھے نا، کافی عرصہ ہو چکا تھا ان کی شادی کو، اولاد کی نعمت نہیں تھی، تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا، مدنی قافلے میں سفر کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی،
اعتقاد تھا ان کا کہ میں وہاں جا کے دعا کروں گا الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. راہ خدا میں ہوتے ہیں. ہاں راہ خدا میں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی, اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا اسے ماشاءاللہ برکتیں ملتی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل انہیں وہاں جا کر دعا کی, الحمدللہ عز و جل کرم ہو گیا, اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے نوازا. وہی بات اعتقاد مضبوط تھا ماشاءاللہ. تو اور مدنی قافلے میں سفر کرنے سے الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, عاشقان رسول کی نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے, ان کے قرب کی برکتیں ملتی ہیں, مسجد میں وقت گزارنا نصیب ہوتا ہے, علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے, بڑی برکت ہے. آپ مدنی قافلے میں سفر کریں اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے دعائیں کریں, انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد, کوئی ایسی ہوا چلا یا رب, کوئی ایسی ہوا چلا